اتوار والے دن صبح ناشتے کے بعد اب گھر سے نکل رہے تھے۔ راشد اپنا اور بچوں کا خیال رکھیے گا، ان کو زیادہ پیسے مت دیا کریں، باہر کی گندی چیزیں کھاتے رہتے ہیں، اور اکیلے ان کو گھر میں بھی نہیں آنے دینا۔ اسکول سے چھٹی کے بعد ان کو اپنے ساتھ ہی دکان پہ بٹھائیے گا، جب آپ خود گھر آئیں گے تب ان کو بھی لے آنا۔ اور ابھی سکینہ کچھ اور کہتی اس سے پہلے ہی راشد نے خاموش کرا دیا۔ اب بس بھی کر دو، میں باپ ہوں ان کا، شیر ہیں دونوں، میرے خود سے بڑھ کر خیال رکھتا ہوں ان کا، اب چلو میرا دماغ کھانا بند کر دو۔ سکینہ کو پتا تھا وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، صرف اپنے بیٹوں سے بھی تو پیار تھا اسے۔ ایان اور ریحان دونوں کا ماتھا چوم کر راشد کو اللہ حافظ کہتے ہوئے سکینہ گھر سے باہر آ گئی، جبکہ بچیاں جاتے جاتے بھی پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھیں کہ شاید ابو ہمارے سر پر بھی شفقت سے ہاتھ رکھ دے، مگر ہمیشہ کی طرح ایسا نہیں ہوا اور وہ سب سفر پہ روانہ ہو گئے۔ سکینہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بس میں سوار اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ کچھ مسافر سو رہے تھے تو کچھ جاگ رہے تھے۔ سکینہ نے اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھا۔ عائشہ اور زینب باتوں میں مصروف تھیں کہ شادی میں کیا پہنیں گے، کیا کریں گے۔ فاطمہ کھڑکی سے باہر کے نظارے کر رہی تھی، جبکہ ردا سکینہ کی گود میں سو رہی تھی۔ سب کچھ ٹھیک تھا، مگر اچانک ڈرائیور کی آنکھ لگی اور گاڑی بے قابو ہوتے کبھی دائیں طرف جاتی تو کبھی بائیں طرف۔ پوری بس میں صرف مسافروں کی چیخیں ہی تھیں، جن میں سکینہ اور اس کی بیٹیاں بھی شامل تھیں۔ سکینہ ردا کو سینے میں گونجے کبھی عائشہ کو پکارتی تو کبھی زینب، اور ردا کو اس کا بس چلتا تو اپنے تینوں بیٹیوں کو خود میں چھپا لیتی۔ کچھ سیکنڈ تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ پورا بس بچوں، عورتوں اور مردوں کی چیخوں سے گونج رہا تھا، لیکن چند سیکنڈ بعد ہی گاڑی کھائی میں گر گئی اور ہر طرف مکمل خاموشی چھا گئی۔ آوازیں تھیں تو بس ان چند لوگوں کی جو ابھی زندہ تھے، جن کی کربناک گراہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سکینہ نے آخری دفعہ بامشکل آنکھیں کھول کر دیکھا تھا ردا کو، اس نے اپنی گود میں چھپایا تھا، جس کی وجہ سے وہ بالکل ٹھیک تھی، بس چند معمولی چوٹیں آئی تھیں اور وہ امی امی کہتی بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنی بائیں جانب اپنی تین ننھی کلیوں کو دیکھا تھا۔ عائشہ کا چہرہ نظر نہیں آیا تھا کیونکہ وہ سیٹ سے نیچے گری ہوئی تھی۔ زینب کے سر سے خون ایک دھار کی صورت میں بہہ رہا تھا۔ اپنی بیٹیوں کو ایسی حالت میں دیکھتے ہوئے سکینہ کا منہ تو اس وقت بند تھا، چاہ کر بھی وہ کچھ نہیں بول پا رہی تھی، لیکن آنکھوں سے آنسو۔ آخری نظر سکینہ کی فاطمہ پہ گئی تھی، جو سکینہ کے بالکل قریب تھی۔ اس کی سانسیں تو بند تھیں مگر اس کی آنکھیں کھلی رہ رہی تھیں۔ اسے دیکھتے دیکھتے سکینہ کی اپنی آنکھیں بھی بند ہو گئیں، ہمیشہ کے لیے۔ راشد اس وقت گھر سے باہر ایک ہوٹل میں موجود کھانا کھا رہا تھا، جب اسے اطلاع ملی اس کی تینوں بیٹیوں اور بیوی کو گھر لایا گیا۔ ایان، ریحان اور ردا کی دردناک چیخیں آنے والے لوگوں کو بھی رلا رہی تھیں۔ سکینہ کا بھائی اور اس کی بہن بھی آئے تھے۔ کچھ لوگ تو جنازے کے بعد ہی چلے گئے، جبکہ کچھ مہمان ابھی بھی موجود تھے، لیکن کب تک موجود رہتے؟ آخر 3 دن بعد گھر خالی ہو گیا، سب چلے گئے۔ ایان اور ریحان کو راشد اپنے ساتھ لے جاتا، جبکہ ردا اکیلے ہی گھر میں رہتی۔ کبھی اسے ایسا لگتا جیسے امی بلا رہی ہوں، کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے عائشہ بلا رہی ہو۔ وہ سارا دن کبھی ماں کو یاد کر کے روتی تھی اور کبھی بہنوں کو، اور راتوں کو تو وہ روتے روتے ہی اس کمرے میں اکیلے سو جاتی، جس کمرے میں پہلے وہ اپنی 3 بہنوں کے ساتھ سوتی تھی، جبکہ ریحان اور ایان کو راشد اپنے ساتھ ہی سلاتا۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا جب راشد کی آنکھ کھلی۔ کسی کے رونے کی آوازیں اس کے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ پہلے تو اس نے نظر انداز کر دیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر کوشش کے باوجود جب اسے نیند نہیں آئی تو وہ شدید غصے میں کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ ردا ہی تھی جسے اکیلے کمرے میں ڈر لگ رہا تھا۔ اب اس کی پیاری امی جان اور عزیز بہنیں نہیں تھیں جو اس کے رونے کی آواز پر فوراً اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ اب ردا اکیلی ہو گئی تھی، صحن میں بیٹھی وہ رو رہی تھی۔ جب باپ کی آوازیں اس کے کانوں میں پڑیں، کیا ہوا ہے؟ اب کون سی قیامت آ گئی ہے جو تم ندیاں بہا رہی ہو؟ ابو مجھے ڈر لگ رہا ہے، اکیلے کمرے میں نیند نہیں آ رہی، ردا نے روتے ہوئے بتایا۔ تو کیا کروں؟ اب میں رات کے وقت اس پورے محلے کو یہاں گھر پر جمع کر دوں کہ میڈم صاحبہ کو ڈر لگ رہا ہے؟ چلی جاتی اپنی ماں کے ساتھ تم بھی، لیکن نہیں، تم نے کہاں میری جان چھوڑنی ہے۔ اب اٹھو، دفع ہو جاؤ کمرے میں، آواز نہ آئے اب تمہاری، ورنہ میں گھر سے باہر نکال دوں گا تمہیں۔
یہ سنتے ہی وہ کمرے میں بھاگ گئی اور فوراً کمبل میں گھس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگی، جبکہ راشد واپس سکون کی نیند سو گیا۔ اس کے بعد رضا کے رونے میں کمی آ گئی۔ اب وہ پہلے کی طرح نہیں روتی تھی۔ شاید اب وہ ان سب چیزوں کی عادی ہو گئی تھی، یا یہ کہہ لیں کہ اب وہ کسی حد تک ڈھیٹ ہو گئی تھی۔ کوئی کچھ بھی کام کہتا چپ چاپ کر دیتی۔ راتوں کو دیر تک جب اسے نیند نہیں آتی تو وہ خود کو کتابوں میں مصروف رکھتی۔ یہی وجہ تھی کہ اب اس کی پوزیشن آنے لگی۔ اسکول میں بھی وہ بس اپنے کام سے کام رکھتی۔ بامشکل اس کی ایک ہی سہیلی تھی، نائلہ۔ نائلہ کی امی اور سکینہ دونوں پڑوسی بھی تھے اور بہنوں کی طرح رہتی تھی، اسی لیے رضا بھی صرف انہی کے گھر جاتی۔ وقت گزرتا رہا جسے کوئی روک نہیں سکتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچے بھی بڑے ہو گئے اور راشد بوڑھا ہو گیا۔ ریحان اور ایان نے FSC کے بعد اپنا ایک چھوٹا سا لیدر کا بزنس شروع کیا، جو اب بہت ترقی کر چکا تھا، جبکہ رضا اسکالرشپ کی مدد سے نرسنگ کے لاسٹ ایئر میں تھی۔ بچے اب بڑے ہو چکے تھے، اس لیے راشد کو اب ان کی شادیوں کی فکر تھی۔ وہ اب اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتا تھا۔ ابھی بہت رات ہو چکی تھی، اس لیے اس نے صبح بات کرنے کا سوچا۔ آج پیر کا دن تھا اور رضا جلدی ناشتہ بنانے میں مگن تھی، کیونکہ آج اسے اور اس کی دوست نائلہ کو جلدی جانا تھا۔ باہر ریحان اور ایان آفس کے بارے میں بات کر رہے تھے، جب راشد نے بولنا شروع کیا۔ ایان بیٹا، دونوں میری بات سنو، بس کر دو ہر وقت آفس، اپنا بھی خیال رکھا کرو۔ تم دونوں سلامت ہوں گے تو باقی کام بھی ہوتے رہیں گے۔ جی ابو، آپ بات کریں، ہم سن رہے ہیں، ایان نے کہا۔ بیٹا، اب جب اللہ کا شکر ہے تم دونوں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو چکے ہو، خود کما رہے ہو، دونوں کا بزنس اتنی ترقی کر چکا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اب تم دونوں کے گھر بھی بس جائیں۔ اب میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں تم دونوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابو، آپ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں۔ ابھی ہم کون سا ناخوش ہیں؟ ابھی ہمارا شادی کا کوئی ارادہ نہیں، اور اگر آپ کو شادی ہی کرنی ہے تو اس کی کریں جو اس وقت چند میں ہے۔ اس کے عمر کی لڑکیاں دو بچے سنبھال رہی ہیں، اور ایک یہ ہے میڈم صاحبہ جس کی پڑھائی ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ریحان کے چپ ہوتے ہی ایان نے بولنا شروع کیا۔ ابو ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، یہ پڑھ لکھ کر اس کو کون سا تیر مار لینا ہے، یہی جھاڑو پوچھا کرنا ہے، اور ویسے بھی مرد تو کسی بھی عمر میں شادی کر لیتا ہے، لیکن لڑکی کی عمر تھوڑی سی بڑھ جائے پھر اس سے شادی کوئی نہیں کرتا۔ اب ساری عمر تو ہم نہیں بٹھا سکتے اسے اپنے سر پر، ظاہر ہے کل کو ہماری بیوی بچے بھی ہوں گے، اس لیے بہتر یہی ہے اب جلد از جلد کوئی رشتہ دیکھ کر اس کو رخصت کر دیں۔ اندر کام کرتی رضا کی آنکھوں سے نکلتے خاموش آنسو اس وقت کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کے دل کی حالت سے صرف اس کا رب ہی واقف تھا۔ اب راشد نے پھر سے بولنا شروع کیا۔ ہاں بیٹا، ایک رشتہ تو ہے میری نظر میں، بس تم دونوں بھی ہاں کر دو تو میں ان کو بلوا کر بات پکی کرتا ہوں۔ اندر کام کرتی رضا کے ہاتھ ساکت ہو گئے تھے۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ جس ماحول میں رہ رہی تھی، اس پورے ماحول نے اسے اندر سے ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ اسے مرد ذات سے خوف آتا تھا۔ اس وقت ساکت کھڑی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ایک زندان سے نکل کر میں دوسرے زندان میں جانے والی ہوں۔ وہ اب سارے مردوں کو ایک جیسا سمجھنے لگی تھی۔ انہی سوچوں میں گم تھی جب ریحان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اچھا ابو، اب یہ بھی بتائیے وہ بیچارہ ہے کون جس سے اس کی شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ ارے بیٹا، یہ گلی کے نکڑ پہ جو گھر ہے کچا سا، اس میں رہتا ہے نا وہ اشفاق، میری اس سے اچھی خاصی سلام دعا ہے۔ اسی کا بیٹا ہے، اگلی گلی میں دکان ہے، اس کی کپڑے سیتا ہے، درزی ہے۔ اسی سے بات کی تھی اپنے بیٹے کے لیے۔ اب میں سوچ رہا ہوں اس کو بلوا لوں، تم دونوں کا کیا خیال ہے؟ آخر میں راشد نے دونوں کے رائے مانگی۔ اب ایان نے بات شروع کی۔ کون ہے وہ جو بچپن میں ٹھیک سے بات نہیں کر پاتا تھا؟ ہم سب اسے گونگا بولتے تھے۔ یہ کہتے ہی وہ ریحان کے ہاتھ پہ تالی مارتے ہوئے ہنسنے لگا۔ ارے یار، تو یہ میڈم کون سا بہت زیادہ بولتی ہیں، یہ بھی تقریباً گونگی ہی ہیں، دونوں کی جوڑی پرفیکٹ ہوگی۔ ریحان کے بولتے ہی دونوں نے کہکے لگانے شروع کر دیے، یہ جانے بغیر کہ ان کی باتوں سے کسی کا دل بری طرح زخمی ہو رہا تھا۔ اگر راشد دونوں بیٹوں کو صحیح غلط اور اچھے برے کی تمیز سکھاتا تو یہ نہ ہوتا، لیکن یہاں تو وہ بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ ہنسنے میں مصروف تھا۔ ساری غلطی تو اسی کی تھی۔ کچن میں کھڑی رضا نے اپنے آنسو بے دردی سے ہاتھ کی پشت سے رگڑے۔ میں کیوں رو رہی ہوں؟ آج یہ سب کوئی پہلی بار تو نہیں ہو رہا، اس نے خود سے یہ کہا اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ اے میرے اللہ، میں ہمیشہ کی طرح اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتی ہوں، بے شک تو خوب واقف ہے کہ کیا میرے حق میں بہتر ہے اور کیا نہیں۔
آمین کہتے ہی اس نے آنسو صاف کیے اور ناشتے کے لیے باہر آ گئی۔ ابھی وہ ناشتہ رکھ کر مڑی ہی تھی کہ راشد کی آواز نے اس کے قدم واپس روک لیے۔ آج تم کالج مت جانا، تمہارے رشتے کے لیے کچھ لوگ آئیں گے آج۔